سجدہ کرتے ہو کعبے کو، کعبہ تمہارے سجدوں سمیت سجدہ کرتا ہے بیت المعمور کو، یعنی وہ کعبے کا بھی قبلہ ہے۔ سجدے کعبے کو، کعبے کا سجدہ ان سجدوں سمیت بیت المعمور کو، بیت المعمور کا سب سجدوں سمیت زرہ کو، زرہ کا عرش کو، اور بطول کی چادر کی قسم عرش سجدہ کرتا ہے میرے مولا علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ بات شروع کی جائے۔ آج کی مجلس فرمائشی پڑھنی ہے۔ ویسے تو مجھے 10 بندے بھی نظر ایسے نہیں آ رہے کہ جنہوں نے وہ سنا ہو، لیکن میری ایک جبلی مجبوری ہے کہ پڑھی ہوئی بھی جب پڑھتا ہوں تو وہ 60 سے 70% پھر وہ نہیں ہوتی، کیونکہ رٹا رٹا تو ہوتا نہیں کہ اب جب تب کا فرق نہ پڑے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کچھ وہ کچھ اور اس میں آیت پڑھنے لگا ہوں بغیر بتائے، اور بچے بھی سمجھ جائیں گے کہ کہاں سے پڑھنے لگا ہوں۔ مرج البحرین بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ فرمایا میں وہ صناع مطلق ہوں، وہ موجد ازل ہوں کہ میں نے 2 دریا ملائے تلاطم کی حالت میں۔ یعنی اگر ایک لوٹا پانی تلاطم کی صورت میں اچھالا جائے تو وہ بھی اچھلے گا، اور یہ دریا ہیں بھی دونوں تلاطم خیز۔ فرمایا مگر میرا کمال فن یہ ہے کہ یلتقیان مل گئے ہیں، لیکن بینہما برزخ، دونوں کے درمیان برزخ ہے، نہ یہ دریا اسے چھو سکتا ہے نہ وہ دریا۔ دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو چھو نہیں سکتا۔ اور اب کوئی دفعہ شاید کی تفسیر ہو چکی ہے، آپ حضرات کے سامنے بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے کھڑے ہو کر سوال کیا تھا، یا رسول اللہ مل بحران، اور میں یہ اپنی کتابوں سے نہیں، برادران اہل سنت کی تفسیروں سے پڑھ رہا ہوں نبی صاحب کہ سرکار وہ 2 دریا کون سے ہیں؟ فرمایا ان علی و فاطمہ بحران فرمایا علی اور فاطمہ دونوں علم کے عمیق سمندر ہیں،
میں دیکھوں گا بھی صحیح کہ میری محنت کا کس پر کتنا اثر ہے. اچھا سرکار یہ دو سمندر ہیں یہ ملے ہیں ہاں اور مل برزخ دونوں کے درمیان برزخ کون ہے؟ اپنے سینے توحید گنجینہ پہ بلاتے فیوں کو لکھی فرمایا انا ذالک البرزخ دونوں کے درمیان برزخ ہے. دونوں کے درمیان میں برزخ ہوں. اب نہیں تھوڑا اور اشارہ دیتا ہوں. ایک طرف داماد ہو دوسری طرف بیٹی ہو درمیان میں سسر رہتا ہو. چلے بڑی بات. تو کیا ان کی اولاد تیرے میرے طریقے سے پیدا ہو؟ پچھلے والے سمجھ آ رہی بات. چلو پہنچ گئے بڑی دور گیا ہوا تھا. اسی لیے تو اللہ ملک اور اطلاع کے علی شاہ ظہیر بھائی اطلاع کے کہہ رہا ہے فبیئیے آلاء ربکما تکذبان میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. کہنے والے تو نے دو دریا ملائے ایک علی ہے ایک سیدہ ہے درمیان میں رسول کو برزخ رکھا اطراء کیوں رہا ہے؟ کہا دیکھا نہیں برزخ بھی ہٹتا نہیں ہے. وَيَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ہوتی وہ اتراتا کیوں؟ کیونکہ فطری طریقے پہ تو ہر ایک کی ہوتی ہے. کبھی سردار صاحب اس نے ہماری خلقت پہ بھی کہا میری کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اور پھر تسلیم شاہ اللہ سے بڑا لغت دان کون ہو سکتا ہے ہاشمی؟ خدا کو تو کہنا چاہیے تھا یولد منہما پیدا ہوتے ہیں دونوں سے. فرماتا ہے یخرج برآمد ہوتے ہیں. سوچنے والی بات ہے بھائی یخرج کہاں بولا جاتا ہے؟ ہم آپ میرے انتظار میں ہیں. اگر آپ کی زبان عربی ہے مادری ہم نے دیکھا میں نہیں ہوں تو ہم نے کہا اینا غضنفر غضنفر کہاں ہے؟ ملک حر نے کہا یخرج من ھذا الباب ابھی برآمد ہوگا اس دروازے سے. کیا میں اس وقت پیدا ہو رہا ہوں؟ چلے گئے ہو لفظ ہے یخرج یخرج خروج کرتے ہیں. اور شیعہ قوم سے زیادہ خروج کو کون جانتا ہے؟ تمہارے امام کا خروج کب ہوگا؟
راضی تم سے. خبر دے دی. اب جو کہنا ہے، جو سمجھانا ہے. اچھا اب دیکھنا ہے، میں جو لفظ ملک عباس سید سامنے آتے ہیں وہ میں بولتا چلا جاتا ہوں. سبحان اللہ. بعض اوقات وہ مرادف المعانی ہوتے ہیں، بعض اوقات نہیں بھی ہوتے، لیکن اللہ اور اس کی حجتیں جو لفظ بولتی ہیں اس کے ہر حرف کو وہی ہونا چاہیے جہاں وہ بولا گیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی میری بات جان؟ اسے وہی ہونا چاہیے. اب اللہ نے ہاشمی کہا کیا ہے ملک کو؟ مرج البحرین. کوئی 1 درجن لفظ تو مجھے آتے ہیں جس کا اتنا سا علم ہے، جو یہاں بولے جا سکتے تھے اور مقصد یہی ہوتا. چلے گئے اجر البحرین، انباس البحرین، امرج البحرین، کئی لفظ ہو سکتے تھے. سب چھوڑ کے اللہ نے کہا مرج البحرین. کیوں؟ تاکہ زمانہ غور و فکر. اسی لیے تو اللہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ لوگ جان کے قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پہ تالے پڑے ہیں؟ اللہ نے علی شاہ مارا جا، میم رے اور بڑا مشکل سوال پوچھا یار. مارا جا جو ہے تو بھائی جیم ہی ہے نا آگے. میم رے جیم. کیوں؟ تاکہ علم الحروف کی خاصیات کو جاننے والے غور کریں کہ جو میں نے 2 سمندر جاری کیے ان میں مرجیت ہے. نہ کوئی صاحب میرا چیلنج، شرق سے غرب، شمال سے جنوب تک عالم رنگ و بو میں علم کے گھوڑے دوڑاؤ. علم ہوتا ہے، نہ وہ شیعہ ہوتا ہے، نہ سنی ہوتا ہے، نہ غالی ہوتا ہے، نہ مقصر ہوتا ہے. علم الحروف کے علماء سے پوچھنا کہ میم کون سا حرف کہلاتا ہے. زہر بھائی وہ جواب دیں کہ میم حرف ملکوت ہے. خدا کرے ہر بندہ خریدار ہو. میم حرف ملکوت ہے اور رے حرف کرسی کہلاتا ہے. ابھی کل بھی میں تمہارے شہر میں ہوں، پوچھ کے آنا یا کون سا میں امریکہ میں رہتا ہوں. ایک فون لگا دینا کہ غلط کہا تھا تم نے. میم حرف ملکوت، رے حرف کرسی، جیم حرف طبیعت. اب نقوی صاحب اللہ نے کہا ہے مرج البحرین، ملکوت، کرسی، طبیعت، تاکہ زمانے کے جاہل سمجھ لیں یہ جو 2 دریا ہیں ملکوت کے بھی مالک ہیں، کرسی کے بھی مالک ہیں، طبیعت کے بھی. کہ 70% اور ہوگا. کیونکہ بس خاکہ ہی ہے میرے ذہن میں فرمائش کا، وہ بھی پورا کروں گا اور جو آتا جائے گا سامنے وہ بھی تمہاری ضیافت تباہ کے لیے جھول میں ڈالتا جاؤں گا. یہ ملکوت کے بھی مالک، یہ کرسی پہ بھی قابض، ان کا طبیعت پہ بھی قبضہ. طبیعت کے فقار نقوی حاکم ہیں تو مرد سے کہہ دیتے ہیں، عورت ہو کے مردوں نے بیچ کر جملہ
گیا ہے اور جبر مشیت کی طرح ملکو. اور ممبر کی قسم 16 سال کا تھا, ممبر دیا شاہ نجف نے اور سفید ہو گئی. آج تک ممبر سے یہ جملہ میں نے نہیں کہا, آج کہنے لگا ہوں. اچھا, یہ تو شیخ آج ہر کوئی ریر بھائی سنتا ہے خان صاحب کہ علی کے بیٹے نے مرد سے کہا, عورت ہو کے مردوں میں بیٹھ گئی ہو, یعنی انہوں نے مرد کو عورت بنا دیا. آج تک یہ توفیق ہوئی کسی کو علماء سے پوچھنے کی کہ کیا عورت کو بھی مرد کرتے ہیں یا نہیں؟ سینے میں دبا رہا ہے یہ جملہ برسوں. ایسے نوجوان مجھے نظر آ رہے ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب میں نے کتاب میں دیکھا تھا, بس دبا رہا, آج اگل رہا ہوں. میدان قیامت ہوگا, جوڑا آئے گا جو دنیا میں میاں بیوی تھے, شوہر بھی مومن تھا, زوجہ بھی مومنہ ہے, وہ جنت میں جا رہا ہے. زوجہ اسی مخدومہ کے قدموں پہ گرے گی جس کا میں خمسہ پڑھ رہا ہوں. بی بی پیار تو میں آپ سے زیادہ کرتی تھی, درجہ وہ بڑھا لے گیا. بی بی دائیں طرف دے کر فضا سے کہے گی اس کی طبیعت بدل کے اسے مرد کر کے جنت بھیج. طبیعت کے حاکم ہیں. شاباش, خوب کہا تسلیم شاہ. چلو کہتا چلو ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں شک کا کیڑا کل بلا رہا ہو, شک نکال دے. فضا پڑی ہے کہ بلال؟ کیا بلال نے پہروں سورج نہیں روکا دنیا میں؟ والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم. سورہ یاسین کہتے ہیں یہ سورج نہیں چلتا, میری تقدیر چلتی ہے. جن کا نوکر دنیا میں تقدیر پہ حاکم ہے, اگر میری لاہور میں زمین نہ ہو میں یہاں کے کسانوں کو بلا سکتا ہوں, آئے آگے مجھے بگاڑ دو. سبحان اللہ, تیری رعیت ہے ہم, اور جو میری رعایا ہے اسے میں جب چاہوں جہاں چاہوں جیسے چاہوں اسی کام پہ لگا دوں. یہ جو ملکوتیوں کو بلا کے چکی پہ لگاتی ہے,
ملکوت کی مالکہ ہے تو کرتی تینوں چیزوں پہ سید ان کا قبضہ، ملکوت پر بھی، کرسی یہ والی نہیں، واسع کرسی السماوات والارض، وہ والی کرسی، طبیعت پہ بھی قبضہ۔ اس لیے میں کیا کروں مولوی صاحبان غور، یار اس پر اللہ کی لعنت پڑتی جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اسے، بات بالکل اس کی ڈوب گئی ہے۔ میں تو سلامت رہوں گا، یہ بھی تو رہے گا۔ میں کہہ رہا تھا کہ مولوی صاحبان غور نہیں کرتے، یہ والا ہے، اسی میں ہی تو بول رہا ہوں۔ ہاں اس طرح سے کبھی پنتھ کے میں نے پڑھائی نہیں زندگی میں، ہر مجلس میں بس یہی بیٹھا ہوں۔ اگر قرآن کے حروف پر غور کریں کہ اللہ نے کس کس حرف کو کہاں کہاں استعمال کیا ہے اور کون سا حرف کیا ہے، تو ذات واجب کی قسم زندگی ساری 14 کی چوکٹ پہ سر رکھیں، قیامت تک سجدہ ختم ہی نہ ہو۔ کیونکہ ظہیر بھائی سائی خاج اس کے بعد بندے کو ادراک ہوتا ہے کہ ہمارے سجدے کے لائق یہ ہیں، اس کے سجدے کے لائق یہ ہیں۔ میں چونکہ خطاب علی والوں سے کر رہا ہوں اور علی والا جاہل نہیں ہوتا، ہو سکنا اور ہو جانا اس کا فرق تو جانتے ہی ہو نا۔ ایک چیز ہو سکتی ہے، ایک چیز ہو جاتی ہے۔ جس مسلک سے بھی تیرا تعلق ہے، مرضی کے عالم سے پوچھنا کہ کیا یہ حدیث رسالت نہیں؟ لو کان السجود لغیر اللہ لامرت الزوجۃ ان تسجد لزوجہا، اگر غیر اللہ کا سجدہ میں نے جائز قرار دینا ہوتا تو بیوی سے کہتا شوہر کا سجدہ کر، اس کا ہو سکتا ہے، ان کا ہو جاتا ہے۔ بس ان کی شادی بس یہ ہے جو قرآن نے بتائی، جس کا صحرا قرآن نے پڑھا، مرج البحر ہے، اور پھر اطراء کے کہہ کیا رہا ہے، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، کہ ان دونوں میں سے برآمد ہوئے لولو مرجان۔ میں بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں، علماء سے بھی سنا ہوگا، لولو تیرے مولا حسن کا لقب اور مرجان کربلا والے کا۔ اب پھر ان لفظوں کی ہاشمی طبیعتوں پہ غور کرو۔ حسن کے لیے لو لو، لام حرف ولایت ہے، خدا کرے تماشائی نہ ہوں، خریدار ہوں۔ اللہ کی قسم میرا دل یہی چاہتا میں ممبر چھوڑ دوں۔ ہاں
خون ہو رہا ہے، میرا بھی، علم کا بھی، حقائق کا بھی. ہاں کیا لعنت ہے سفیکل پر پتہ نہیں. لام حرف ولایت، واو حرف غیبت. خدا کی قسم میں نے بڑے بڑوں کو سردار صاحب دیکھا ہے علی شاہ، یہی پتہ نہیں، وہ سمجھتے ہیں ہے جو ہے ہلال والی وہ حرف غیبت ہے، نہیں، حالانکہ ہے حرف اشارت ہے. اسی لیے تو بولا جاتا ہے ہاذا. پہلے بڑی بات پیچھے والے والوں، ہاذا یعنی پہلے ہا پھر زا، حرف اشارہ ہے. ہاں یہ حرف غائب کے لیے نہیں، جب اس ہا کے ساتھ وا لگے پھر بنتا ہے ہووا، اور جب ہووا ہو جائے وہ غائب ہو جاتا ہے. اب مولا حسن کے لیے کون سے حرف استعمال ہوئے؟ لو. لام حرف ولایت، وا حرف غیبت. یعنی اللہ بتا رہا ہے یہ جو لولو ہے خود ولی ہے، آگے اس کی ولایت غائب ہے، نسل میں نہیں ہے. اسی میں ہی غائب ہو گئی. اچھا اب حسین کو کیا کہا؟ مرجان. جو علم طبعیات کو کچھ تھوڑا بہت بھی جانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں جو مرجان ہے، حالانکہ اس کا نگینہ ہوتا ہے لیکن ہوتی جھاڑی ہے، اور جھاڑی کی شاخیں ہوتی ہیں. حسین اکیلا امام نہیں، آگے شاخیں. اور کیا بیان کریں؟ آمین. ہاں کیونکہ حسین کی نسل میں امامت ہے. ہاں اس کی نسل میں جو امامت ہے، آگے شجرہ امامت کی شاخیں ہیں، اس لیے مرجان. اچھا اب مرجان کے لفظ کیا ہیں؟ میم، رے، جیم، یعنی پہلے وہی تینوں حرف مارا جا والے. اللہ اکبر. تاکہ پتہ چلے یہ جو مرجان ہے یہ ملکوت کا بھی مالک، یہ کرسی پہ بھی قابل، یہ طبیعت کا بھی مالک، تقدیر میں نہ بھی لکھا ہوا ہو اگر یہ چاہے. اور پھر دو حرف ملک اور زائد ہیں ظہیر بھائی، الف نون. الف حرف الوہیت ہے. حرفوں میں الف
الف کا وہی مقام جو کائنات میں اللہ کا، الف بھی اکیلا، اللہ بھی تنہا، ہر حرف الف سے نکلا، کائنات اللہ نے بنائی، یہ حرف الوہیت ہے، بتا رہا ہے یہ جو مرجان ہے اس میں بے نیازی ہے میرے والی۔ کل اگر یہی سپیکر ہوا پھر میں نہیں ہوں گا، میں بالکل ممبر سے کہہ رہا ہوں میں نہیں پڑھوں گا کل، چھری چلتی ہے، میرا سینہ پھٹ رہا ہے، سفر کیا ہوا ہے، مجلس پڑی ہوئی ہے، چھاتی پھاڑنا پڑ رہی ہے مجھے، سر اٹھانا، یہ تو ان کی ولا کی تپش ہے جو مجبور کر رہی ہے مجھے۔ ہاں آگے کیا ہے؟ نون، نون حرف امر ہے، اسی لیے کن میں بھی آتا ہے، فیکون میں بھی آتا ہے۔ ہاں یہ ہے جو مرجان ہے، وہ ملکوت، کرسی، طبیعت، کون کا مالک، کیسے؟ الف جیسے۔ پچھلے ہمارے والوں حیران کیوں ہو رہے ہو؟ ہاں تیری میں اچھا آج میں ایک چیلنج بھی کرتا چلوں، جاؤ چیلنج ہے، دو بندوں کے سامنے جو بات ظہیر بھائی کہی جائے، شیخ حاج اس سے بندہ نہیں مکر سکتا، میں اتنے لوگوں کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں، جاؤ مولویوں کے پاس، انہیں کہو غضنفر نے یہ چیلنج کیا ہے، اسے توڑو، کیا کہیں دکھاؤ کہ علی اور بطول کی شادی میں جو عقد پڑھا گیا اس میں انکہتوں کا صیغہ ہو۔ میں نے کہہ دیا تیرے شرم سے انکہتوں کا صیغہ نہیں۔ اچھا نقوی صاحب کیوں نہیں تھا وقار نقوی؟ کیوں نہیں؟ انکہتوں کیوں نہیں کہا گیا؟ جاؤ یہ بھی چیلنج، انکہتوں وہاں پڑھا جاتا ہے جہاں لمس بشریت ہو، بس میں یہ اشارہ دے سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ تیری میری شادیوں کا وقت پڑھا جاتا ہے جہاں، میں اشارہ ہی دے سکتا ہوں، ممبر ہے، بیٹھا کیا کمرہ ہوتا تو اور طرح سمجھاتا، جہاں لمس بشریت ہو وہاں انکہت ہو، جہاں مس کیا جائے۔ اس لیے تو جب مریم سے جبریل نے کہا میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں تو مریم نے کیا کہا تھا؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر۔ میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟
ہے، مجھے تو کسی نے مس نہیں کیا۔ جن کی عقد کی منزلت پہ مریم پوری نہ اترے، اچھا یہاں ہاشمی پڑھا کیا گیا ہے علی شاہ؟ چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، یہاں پڑھا ہے رسول نے زوجتو، فرش پہ مصطفیٰ نے بھی انکہتوں کے بجائے زوجتو، میں نے جوڑا بنا دیا۔ عرش پہ اللہ نے بھی یہی پڑھا، عرش پہ اللہ نے بھی یہی پڑھا، زوجتو فاطمہ امتی بے علی صفوتی، میں نے جوڑا بنا دیا اپنی کنیز فاطمہ کا اپنے جوہر علی کے ساتھ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، اور اب نقوی صاحب اب عمر زیدی جو ہاں اب جو جملہ، اور شاید اسی کی وجہ سے فرمائش کی گئی، ہر ایک کی ملک اور اپنی اپنی نظر ہے۔ ایک عالم ربانی نے ظاہر بھائی چشمہ لگایا، نجف سے منگایا ہوا، اس نے 1400 سال پیچھے دیکھا، علی کی بارات پہ نظر پڑی، جو اس نے سمجھا وہ اس نے کتاب میں لکھا، غضنفر کی آنکھ میں اترا۔ اصل میں ہر بندے نے اس کا لطف نہیں لیا۔ رسول نے جبریل سے پوچھا تھا قرآن کہاں سے لیتے ہو؟ کہا لوح محفوظ سے، اسرافیل لیتا ہے، اس کی پیشانی میں اترتا ہے، اس کی پیشانی سے میری آنکھ میں اترتا ہے۔ تو کتاب سے میری آنکھ میں اترا، لیکن کچھ منٹ لگ جائیں گے۔ یہ حصہ بولا ہے، ادھر والے پچھلے ادھر والے پچھلے۔ جملہ ہی جس نے سمجھا، معراج چھوٹا لفظ ہے۔ یہ میرا منبر حسینی سے جاگنا۔ وہ فرماتے ہیں الحمدللہ
اذ زوج الحمد بحقیقت الحمد. جو عربی کا لفظ لے سکتے لے لیں، باقیوں کو پھر انشاءاللہ. ہاں صرف آرام سے تو اور بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے. میں لفظوں کو شاہ نجف کی جوتی کا صدقہ طریقہ سکھا دیتا ہوں کہ مومن کے دل میں اتر جائے. ساتھ ساتھ جو میں باڈی لینگویج کے ساتھ ترجمہ کرتا ہوں وہ تو میں سمجھاتا کرنا ہے تو عربی. الحمدللہ اذ زوج الحمد بحقیقت الحمد اذا زفت العروس من دار الحمد الى بیت الحمد قالت هذه السورة الحمدللہ. بیٹھے ہو چلے گئے ہو. قالت هذه السورة الحمدللہ لما كانت هذه السورة في اللوح المحفوظ مسماة بسورة القمر فسماها بسورة الفاتحة بسورة الحمد ثم سماها بسورة الفاتحة ثم بسورة الأمان ثم بسورة الشفاء ثم بسورة البركة ثم بأم الكتاب وأمر العباد أن يقرؤون في فرائضهم. ابھی تم آسمان پہ ہو، میں تمہیں عرش سے آگے لے جانا چاہتا ہوں اگر قوت پرواز ہے تو. کرو ترجمہ. وہ کہتے ہیں ہر حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے الحمد کی شادی حقیقت حمد سے کر دی. وجدان ہے، کیا عرفان ہے، کیا گہرائی ہے، کیا گہرائی ہے، کیا رسائی ہے، کیا حقیقت ہے. زوج الحمد بحقیقت الحمد، جس نے الحمد کی شادی حقیقت حمد سے کی. دلیل صحیح حاج سردار صاحب دیتا چلو دلیل کمر دے دی.
میں چلا جاؤں ممبر چھوڑ کے پھر یہ کیا سورہ حمد تو سنی تھی، یہ علی بطول کو الحمد کہنے لگا ہے۔ توفۃ العوام تو ہر گھر میں ہوگا نا، جا کے دعا میں فکریں دیکھ لینا۔ الحمد لک بدیع الحمد و مشتری الحمد، سارے حمد ہر حمد تیرے لیے، آئے حمد کو ایجاد کرنے والے، آئے حمد کو خرید کرنے والے۔ میں کہہ گیا اللہ جانے کون رہ گیا، کون اس کاروان موجہ سے بچھڑ گیا، کون میرا ہم سفر ہے۔ اللہ نے حمد خریدا، لفظ بھی کیا ہے؟ مشتری الحمد۔ میں نے قرآن سے پوچھا اللہ نے خریدا کیا؟ جواب ملا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ قرآن نے کیا بتایا کہ میں نے علی سے جان خریدی اور رضاؤں کا خزانہ دیا۔ اللہ نے علی خریدا، جلی نے علی خریدا، علی نے علی خریدا۔ ٹھیک ہے نا؟ ظاہر ہے میں نے اللہ سے پوچھا اس نے کہا میں اللہ ہوں، مجھے اپنے سے کم تر کوئی چیز پسند آ سکتی ہے؟ میں کائنات کا خدا ہوں تو خریدوں گا بھی اسے جو کم از کم نصیری کا تو خدا ہو۔ جی ہاں، اب یقین آ گیا نا کہ اس نے علی خریدا۔ ہاں، اور اسے کہا گیا ہے مشتری الحمد۔ اور کہا کیا گیا ہے میرے کو؟ مشتری الحمد، اے الحمد کے خریدار۔ زوج الحمد بحقیقت الحمد، اس نے الحمد کی شادی حقیقت حمد سے کر دی۔ ارا بھلا زیادہ جاگنا، فرماتے وَإِذَا زُفَّتِ الْعُرُوسُ، اور جب دلہن چلنے لگی۔ میں صرف بارات اور دلہن کی روانگی پڑھوں تو 5-10 اشروں میں ختم نہیں ہو سکتی۔ آزما لو، چھوٹا کر لو۔ باقی کل انشاءاللہ۔
دفعہ تو میں سینکڑوں دفعہ کہہ چکا ہوں، میں نے کبھی طلب کیا کہ نعرہ لگاؤ، میں ان خطیبوں میں سے نہیں ہوں کہ جملہ بھی پڑھوں اور نعرہ بھی خود لگواؤں، اپنی مرضی سے لگاتی ہو تو پھر نعرہ ہی ہونا چاہیے۔ ہاں جی، نقوی صاحب بغارہ کی تمہارے جملے قابل غور، اذا زفت العروس، جب دلہن چلنے لگی، کہتے یہ جس کو ہم سورہ حمد کہتے ہیں، آلت حاضر سورت الحمدللہ، کہتے اس سورت کے منہ سے نکلا الحمدللہ۔ جادو شیخ آج وہ جو سر چڑھ کے بولے، جو جس مسلک سے بھی تمہارا تعلق ہے جا کے پوچھنا اپنے علماء سے کہ یہ 7 نام جو اب میں گنوں گا اس صورت کے، اس 7 کے ساتھ 73 فرقہ کی تفسیروں میں یہ نام لکھے ہوئے ہیں یا نہیں؟ بڑے مشہور نام۔ اب یہ بتا رہا ہے وہ عالم ربانی کہ کون سا نام کیوں اور کب دیا اللہ نے۔ فرماتے بکانت حاضر سورت فی اللوح المحفوظ مسموتن بسورت الکنز، کہتے لوح محفوظ میں، تھوڑا سا امتحان بھی ہے تمہارا، لوح محفوظ میں اس سورت کا نام سورت الکنز تھا، خزانے والی سورت، کنت کنزن مخفی۔ جاگ رہے ہو پچھلے والوں؟ سورت الکنز تھا، جو ہی اس نے بطول کی روانگی پہ کہا الحمدللہ، سماہ بسورت الحمد، اللہ نے کہا تیرا نام سورت الحمد ہے۔ اور جو ہی دلہن نے سسرالی گھر میں بلا تشبیہ قدم رکھا، اللہ نے کہا تو سورہ فاتحہ ہے۔ چونکہ ملک شوکت دلہن فاطمہ ہے، تو فاتحہ ہے۔ وقت نہیں خان صاحب تشریح کا، بس موتی پہ موتی تمہاری جھولی میں ڈالنے لگا ہوں، سنبھالو۔ پھر جب پہلا موتی اس بحر عصمت سے برآمد ہوا، اب پھر تمہارا امتحان ہے، اللہ نے اس کا نام سورۃ الامان رکھ دیا۔ مجھے نہیں پتا میں نے کیا کہا، کس نے کیا سوچا، کیا سنا، کیا سمجھا، چونکہ لولو تیرا مولا حسن امن کا شہزادہ، نام سورۃ الامان۔
نیچے اب پھر وہاں نہیں جا سکتا. سورۃ الکنز تھی، پھر سورۃ حمد بنی، پھر سورہ فاتحہ، جب لو برآمد ہوا سورۃ الامان. اب تشریح نہیں کروں گا. سما بسورۃ الشفا، پھر اللہ نے اس کا نام سورہ شفا رکھا. اٹھ کے بابا کرتے رہو، جملے کا حق کہاں ادا ہوگا؟ میں نے بار وصول کر لیا. پھر اللہ نے اس کا نام علی جا سورہ شفا رکھا. کب؟ جب خاک شفا والا آیا. والا چاہتا ہے اور داد ملے. میں تمہیں روکتا رہتا ہوں کہ بس کرو. پہلے سورۃ الکنز تھی، الحمدللہ کہا سورۃ الحمد ہوئی. میری مخدومہ نے اندر قدم رکھا سورہ فاتحہ ہوئی. حسن آیا سورۃ الامان ہوئی. کربلا والا آیا سورۃ شفا ہوئی. جب شام والی آئی اللہ نے اس کا نام سورۃ البرکت رکھا. جیسے شفا کا مالک حسین
جیسے شفا، جب میں بولنا شروع کروں بس پھر چپ ہو جایا کرو. جیسے شفا کا مالک حسین، برکت میراث زینب کی. ہاں جب یہ آئی نام سورت البرکت، ابھی تو منزل باقی ہے. الحمدللہ. ہاشمی میرا اپنا کچھ ہو تو میں بے بو رہے ہوتے ہیں، مجھے کہتے ہوئے کا تکلیف ہوتی ہے. ہاں میرے طرف دیکھنا، پہلے سورۃ الکنز، پھر حمد، پھر فاتحہ. یعنی یوں سمجھو جب فاطمہ چھپی ہوئی تھی یہ سورۃ الکنز تھی. جب دلہن بنی سورہ حمد ہوئی، جب شوہر کے گھر پہنچی سورہ فاتحہ ہوئی، جب زمانے کو حسن بخشا سورۃ الامام ہوئی، جب دنیا کو حسین دیا سورۃ الشفا ہوئی، جب شریکت الحسین دی سورۃ البرکت ہوئی. جا دو، تھک گئے ہو تو بتا دو. ثم سماہا بِأُمِّ الْكِتَابِ، پھر اللہ نے اس کا نام ام الکتاب رکھا. نہیں دو میں سے ایک بات سردار صاحب ضرور ہوگی کمر دے دی، دو میں سے ایک بات وعدہ، یا آج تمہیں ساری رات نیند آئے گی نہیں آئے گی تو پھر قدموں کے نیچے جنت کی روش. وعدہ بھاگنے کے چکر میں تو نہیں ہے نا؟ پچھلے والے والوں کہ ضروری کام تو یاد نہیں آیا. اچھا یہ 7 نام، 7واں نام کیا دیا؟ ام الکتاب، کتاب کی اصل. کاش وہ زینہ ہو ملک ہو کہ میں عرش تک چڑھ جاؤں اور پھر وہاں سے جھانک کے یہ جملہ زمین پہ پھینکوں اور تم اڑ کے وہاں تک آؤ. ثم امر العباد ان یقرؤوا فی فرائضہم، پھر اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ ہر فریضہ نماز میں یہ سورت ضرور پڑھنا. جنت کی ہوا نے تائید کی ہے، یہ روش فردوس سے آئی ہے. ہوا کے جھونکے بتا
رسول نے کیوں فرمایا 73 فرقے کی کتابوں کا ضامن کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس نے نماز نہیں پڑھی۔ کہہ رہا ہے آج کا تم کرو نہ کرو، اوپر سے آتے ہوئے ہوا کے جھونکے میرے جملوں کی تائید ہے۔ کیوں حکم دیا؟ کیونکہ اس میں بطول کی شادی کا۔ بیٹھا ہے یا چلا گیا ہے نا؟ یہ شادی بس شادی ہے۔ اور میں 50 لاکھ انعام کا بھی اعلان کرتا ہوں۔ اور علیشہ ایک بات کا، کسی غریب ترین گھر میں میری شادی کرا دو، کرنی نہیں بات کر رہا ہوں، بالکل ہاں بالکل غریب تھے، لیکن آگے شرط سنو نا، شرط ایک ہے، وہ جو لڑکی کا باپ ہوگا اس سے کہنا کہ اپنی بیٹی کو دلہن بنا کے نکاح کے بعد خود میرے گھر چھوڑنے آئے۔ مجھے نہیں خبر کہ میرے سامنے کون کس پانی میں ہے، چاہے غریب ہوگا کہے گا ٹھیک ہے، علامہ ہوگا اپنے گھر، سلطان العلماء ہوگا اپنے گھر، دولت مند ہوگا اپنے گھر، غریب ضرور ہوں، غیرت رکھتا ہوں۔ سر اٹھاؤ، پتہ نہیں کون کلیجہ چھلنی کرا کے جائے گا، کون عرش کی ہوا لے کے جائے گا، میرا رسول غیرت کا خدا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، خود کہتے ہیں کان ابی ابراہیم غیوراً انا اغیر منہ، میرے بابا ابراہیم غیور تھے، میں اغیر ہوں، میں اس سے بھی بڑا غیور ہوں۔ غیرت کا خدا ہے رسول، سر پہ قرآن رکھ، عباس کا علم ہاتھ میں دے، حوالے ماں کتابیں دیکھ، بطول جیسی بیٹی کو دلہن بنا کر علی کے گھر تک رسول خود چھوڑنے آیا۔
عام ہوتا کون لے کے جاتا وہی جو نشہری مانتے ہیں مولانا وہی کہتے ہیں. ہاں ہاں ظاہر ہے. اب دیکھیں نا اس میں ملک اور بات یہ ہے چونکہ رشتہ اللہ نے مانگا تھا اور اپنے حبیب سے کہا تھا لڑکے کی طرف سے میں بھی لڑکی کی طرف سے میں چونکہ میں بدن نہیں رکھتا دونوں جگہ میری نمائندگی تم کرو گے. جاؤ اس صورت میں صحیح ظاہر بھائی ذکر ہے اس جوڑے کی شادی کا. مجھے یہ بھی بتائے میں چلا جاؤں گا پیچھے کئی علم کی باسی کڑھی میں ابال آئے گا. سورہ حمد میں علی بطول کی شادی کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اس طرح نہ صحیح یوں قرآن کہتا ہے مجھ میں خشک و تر کا ذکر ہے. چلے تو نہیں گئے ہو؟ قرآن کا یہ دعویٰ صحیح ہے. اچھا یہ شادی کسی خشک کسی تر میں تو ہے جو اور نہ ہو ابھی جو میں نے آیتیں پڑھی مارا جل بحرین ہے نا شادی کا ذکر. یہ حدیث نہیں سنی جو 114 کتابوں میں ہے وہ اکیلے قرآن کی 114 سورتوں میں ہے جو پورے قرآن میں ہے وہ سورہ یاسین میں ہے جو سورہ یاسین میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے. تو قرآن میں شادی ہے اور سارا قرآن ایک سورت میں ہے. میری بات اس طرح مان لو. اب مان لیا کہ سورہ حمد میں شادی ہے. میں ہوں بڑا شکی مزاج جس نے مانا ذرا ہاتھ اٹھائے. اب میری طرف دیکھو اس صورت میں سائیں خواجہ جن کی شادی کا ذکر ہے اور رسول کہتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحہ تبدا. جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس نے نماز نہ پڑھی. نمک حرام ہے تو علی لیتا محمد مصطفیٰ سے ہے. فتح مولوی سے پوچھتا ہے جن کی شادی کا ذکر نماز میں ہو سکتا ہے اس کا نام نماز میں کیوں نہیں آتا؟ بڑی بات رسول وہ ہے ملک قرآن جس کی جستجو میں رہتا ہے اور جسے چھوڑنے آ رہا ہے. یقیناً یہ قرآن سے بڑی ہے نا. یہی دیکھو قرآن دہلیز رسالت پہ سید رک جاتا ہے. قرآن رسول کی چوکٹ پر رک جاتا ہے. اجازت ملے تو جاؤں اور یہی رسول بطول کی چوکٹ پہ رک جاتا ہے. بس سمٹ گئی میری بات. بھائی جی میں بہت پڑھ لیا میں نے زیادہ پڑھ لیا معاف کر دینا. دروازے پہ رک جاتا ہے.
فقط یہ نہیں کہ بس سلام کرتا ہو اجازت مانگ کے آ جاتا ہو، نہیں، جب تک اجازت در پہ پہنچتی نہیں تب تک اندر نہیں جاتا۔ بس تیری سوچ سے پہلے منبر خالی ہو گیا۔ ایک دن 3 کام اکٹھے کر رہی تھی بطول، اللہ اکبر، میں تمہیں سوائے دعا کے کچھ نہیں دے سکتا، وہ ضرور دوں گا کہ جو آنکھ اس غم میں روتی ہے خدا کرے کسی غم میں نہ روئے۔ 3 کام اکٹھے کر رہی ہے، بلا تشبیہ چکی بھی چلا رہی ہے، جلدی کیا تھی؟ جلدی کچھ نہیں تھی، کچھ پردہ غیب سے ظاہر ہونا مقصود تھا۔ تسبیح جاری، چکی جاری، پاؤں کی 2 انگلیوں کے درمیان بلا تشبیہ گہوارے کی ڈور پھنسا کر جھولا، کربلا والے کا جھولا بھی جھلا رہی ہے۔ بس میں اشارہ کروں گا اور عزادار سمجھ جائیں گے۔ چکی رکی کسی کام کے لیے، دستے سے ہاتھ ہٹا، دستہ سرخ تھا۔ میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ گیا، چکی کے دستے کی رنگت سرخ ہو گئی، فرشتوں نے مسلح چھوڑ دیے، حوروں نے تسبیحیں پھینک دی، مالک جن کی جوتیوں کے صدقے کائنات بنی، ان کا یہ حال۔ اللہ نے کہا اس طرح میں نہ آؤ، میں اپنی کریز پر نیند غالب کرتا ہوں، جبریل، میکائیل، اسرافیل تینوں جاؤ، ایک چکی چلاؤ، ایک حسین کا جھولا جھلاؤ، ایک تسبیح پڑھ کے اس کے حکمداروں کے نام اعمال میں لکھتے رہو۔ عادت کے مطابق رسول مسجد سے فارغ ہو کر بیٹی کے دروازے پہ آئے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اجازت ہے اندر آؤں؟ فضا دوڑی دوڑی آئی، سرکار بی بی تو گئی ہے سو، نظر کوئی نہیں آ رہا، چکی خود چل رہی ہے، جھولا خود ہل رہا ہے، تسبیح کے دانے خود گر رہے ہیں، جگاؤں بی بی کو، نہیں فضا خبردار، جسے وہ سلانا چاہتا ہے اسے میں کیسے جگاؤں؟ جس کے سینے میں پتھر نہیں گوشت ہے، وہ دیکھا گا میری طرف، تو پھر سرکار اندر آ جائیے۔ فضا بغیر اجازت کیسے آؤں؟ پھر سرکار اپنے گھر جائیے، جب بی بی جاگے گی میں بلا لوں گی۔ فرمایا یہ اس کا حکم نہیں ہے۔ وقت گزرتا رہا، دن چڑھتا رہا، عرب کی گرمی بڑھتی رہی، پسینے کی لڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ گر رہی ہیں، فضا بھاگ رہی ہے، کبھی دروازے پر، کبھی بی بی کی طرف، پھر دروازے پر، پھر بی بی کی طرف، دوپہر کے قریب بس آخری فکرہ ہے، سمجھ میں آ گیا قبر میں بھی ماتم کے لیے کافی ہے۔ آنکھ کھلی بی بی کی، فضا کو دوڑتے ہوئے دیکھا، بہن فضا خیریت، دوڑ کیوں رہی ہو؟ اب مر جائے فضا، 6 گھنٹے سے تیرا بابا دروازے پہ، اب اللہ جانے کون کس کی سمجھ میں کیا رہا ہے؟ جب سنانا 6 گھنٹے ہونے والے ہیں بابا دروازے پہ، جیسے نشیب میں پانی آئے، دوڑ کے آئی، بابا کا ہاتھ پکڑا، اندر لے آئی، گلا تشبیح چادر تطہیر سے پسینہ بھی صاف کر رہی ہے، اور رو رو کے کہہ رہی ہے بابا کوئی ایسے بھی